بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم۔ رمضان ہے، رمضان کی بہاریں ہیں، ساتھ ساتھ آپ کے سوالات کی بھی بہاریں ہیں۔ یہ بڑا مزے کا سوال ہے۔ انصر نے کہا کہ سر مجھے آپ کی ماہرانہ رائے چاہیے۔ اچھا جی، دنیا میں کچھ کام یا شعبے ایسے ہوتے ہیں جو سروس یا سرونگ کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا کام شاید معمولی لیکن معاشرے کے لیے بہت اہم ہوتا ہے کہ کیا ایسے لوگوں کو اپنے کام یا شعبے کے ساتھ مخلص ہو کر کام کرنا چاہیے یا انہیں بھی کہیں نہ کہیں ویلتھ یا میٹریلسٹک چیزوں کے بارے میں سوچتے ہوئے کوئی کام کرنا چاہیے۔ آج سے 20 سال پہلے اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کو صرف مخلص ہو کر ایمانداری کے ساتھ کام کرتے تھے، فنانشل کنڈیشن یا اس پہ کمپرومائز نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ بہت بڑے مسائل ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ پیارے بچے، 2-3 چیزیں ہیں جو بنیادی طور پر یاد رکھیے۔ نیکی کا کام ہو، بڑا کام ہو، سوسائٹی کی ویلفیئر ہو، اپنے گھر کی ویلفیئر ہو، یہ کب ہوتی ہے؟ جب آپ کی جیب بھری ہوتی ہے، جب آپ کا دل بھرا ہوتا ہے، جب آپ کی روح اس پہ آمادہ ہوتی ہے، پیٹ میں بھوک ناچ رہی ہو اور بچے آپ کے لیے سوچ رہے ہوں کہ آپ آئیں گے اور ان کے لیے، تو آپ ان کو جا کے نیکی کی تقریروں سے ان کا پیٹ نہیں بھر سکتے۔ سحری پہ سحری چاہیے، افطاری پہ افطاری چاہیے۔ میں نے جتنے لوگوں کو کامیاب اور کامران دیکھا، ان کو اللہ سے سودے بازی اور اللہ سے بزنس کرتے ہوئے دیکھا۔ اچھا، بزنس کیسے ہوگا؟ کسی امیر آدمی کے گھر کے باہر آپ بیٹھ جائیں، یو آر ویٹنگ کب ان کی دیگ پکے، کب ان کا کھانا تقسیم ہو، کب کسی کا لنگر کھلے اور آپ کھاؤ، اور آپ خود کھا لیا، ساتھ تو لے کے جانے نہیں دیں گے، تو آپ کی زندگی کیسے چلے گی؟ سو یاد رکھیے گا، جس چیز کو آپ نیکی کہہ رہے ہو یہ آپ کا تصور ہے، خیال ہے۔ اگر اس نیکی میں آپ کے گھر والے بھوکے بیٹھے ہوئے، ان کی فیسیں پوری نہیں ہو رہی، ان کی دعائیاں نہیں آ رہی، ان کے کپڑے نہیں آ رہے، تو اینڈ آف دا ڈے یو وڈ بی ان ٹربل۔ اسے انگریزی میں کہتے ہیں یو وڈ بی ان ہاٹ واٹرز۔ آپ کو دعائیں ملنا بند ہو جائیں گی، جو آپ کام کے دعوے کرتے تھے وہ سب جھوٹے ہو جائیں گے، چونکہ آپ جو لوگ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، آپ ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے اہل نہیں ہو۔ سو اگر آپ ذرا تاریخ میں دیکھو تو جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں یہ سارے دینے والے تھے، پر حاتم طائی ہو، حضرت عثمان ہو، عبد الرحمن بن عوف ہوں، یا بعد کے ادوار کے بھی جتنے بڑے لوگ، ان میں سے کسی کا جیب خالی نہیں ہوتی تھی، کسی کا دل خالی نہیں ہوتا تھا۔ اب جب وہ ہو تو آپ کنواں خرید کے دے دیں، ہاسپٹل بنا دیں، سرائے بنا دیں، جو کرنا چاہتے ہیں، ہاسپٹل اتنے سارے لوگ بنا رہے ہیں وہ کر دیجئے، اسکول بنا دیجئے، ابا اماں کے نام پہ کچھ بھی کر دیجئے۔ لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ میں بس نیکی کا کام کروں اور کماؤں کچھ نہ، تو آپ یہ سوچئے کہ خود آپ کی جو حیثیت ہے لوگوں کی نگاہ میں وہ یہاں پہ آ جاتی ہے۔ پھر آپ کیا لوگ آپ پہ ترس کھائیں، آپ کو کچھ پیسے دیں یا کھانا، آپ کی ضرورتیں اس سے پوری نہیں ہوں گی۔ ہمارے جتنے ائمہ مساجد ہیں عام طور پہ پیری فری میں، چھوٹے شہروں میں بہت میزریبل لائف گزارتے ہیں، اتنی سی تنخواہ ہوتی ہے، پر انہیں کس نے روکا ہے کہ اس تنخواہ کے علاوہ کام نہ کریں؟ یعنی پرانے جتنے ائمہ تھے، علماء تھے، اسکالرز تھے، یہ سب ڈاکٹر اور حکماء تھے، اور جتنا علمی کام کرتے تھے باقی وقت وہ پریکٹس کرتے تھے، ان کے پاس لوگ آتے تھے، ادویات بنتی تھی، ان میں سے کتنے تھے فلکیات کے ماہرین تھے، کوئی فزکس کے ماہرین۔ تو کسی نہ کسی علم کے ساتھ آپ کو جڑنا ہوگا کہ جہاں سے آپ کا رزق آ رہا ہو۔ رزق آئے گا تو آپ دینے کی پوزیشن میں۔ آپ سوچئے غریب آدمی پہ تو زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہے، غریب آدمی پہ حج بھی نہیں ہے، غریب آدمی کسی کو دے بھی نہیں سکتا، اللہ سے تجارت کیا کرے گا؟ اللہ تجارت وہ کرے گا جو دینے کی پوزیشن میں ہوگا۔ آپ سوچئے کہ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے کہلوایا کہ دنیا میں صرف 2 لوگوں پہ رشک کیا جا سکتا ہے، ایک وہ جو قرآن سے محبت کرتا ہو، قرآن پڑھتا ہو، اس پہ عمل کرتا ہو اور رغبت ہو، دوسرا وہ جس کے پاس پیسے ہوں، رزق ہو ڈھیر سارا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا طیبا۔ اتنا رزق مانگے اللہ سے، آپ کا بیٹا بھی مانگے، آپ کی بیٹی بھی مانگے، طیب اور پاکیزہ ہو، حرام راستے سے نہ آئے۔ تو اب جب آپ اس میں سے خرچ کریں گے، پچھلے دنوں میں رحیم خان گیا ہوا تھا، الخدمت فاؤنڈیشن کا چیریٹی ڈنر تھا۔ اچھا، سب لوگ اپنی اوقات اور استطاعت کے مطابق دے رہے تھے۔ جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا اس کا نام تھا فرحان، اس کے جو مالک تھے
ان کا گھر بھی اس ہوٹل کے اندر تھا ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بڑا سا ہوٹل تھا، بالکل سامنے لیور بردرز کی فیکٹری ہے جہاں پہ یہ لائف بائے اور سن سلک وغیرہ بنتے ہیں۔ اچھا، اس ہوٹل میں جب ڈنر شروع ہوا تو ایک بڑے خوبصورت سا بابا مجھے نظر آیا، سفید داڑھی سفید بال، تو ظاہر ہے آپ کو چہرہ آنکھیں چہرے کی نور اچھا لگتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب اعلانات شروع ہوئے تو ان کی طرف سے اعلان ہوا 12.5 لاکھ روپے کا۔ ان کا نام عابد حسین باجوہ ہے، مجھے وہاں جا کے پتہ چلا، اور یہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں سعید باجوہ جو امریکہ میں بڑے مشہور سرجن تھے، ان کے بھائی ہیں۔ جب ہم جمعیت میں تھے تو ان کے بھائی ڈاکٹر زاہد حسین باجوہ اس وقت وہ ہارورڈ میں پڑھاتے ہیں، یعنی اس کی جو کتابیں ہیں میڈیسن پہ وہاں پڑھائی جاتی ہیں، اتنے وہ کمپیٹنٹ اتنے شاندار نوجوان تھے۔ ہم مرکز میں اکٹھے تھے۔ اچھا، اب کچھ دیر کے بعد پھر اعلان ہوا، تو اب انہوں نے اعلان کیا 50 لاکھ روپے کا۔ ان کی طرف سے کتنا ہو گیا؟ 62 لاکھ روپے۔ جب پروگرام فنش ہونے والا ہوا، ہم نے پورا کنکلوڈ کر دیا تو یہ کوئی تقریباً 1.25 کروڑ تھے۔ تو وہ آئے، انہوں نے کہا مجھے تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے جو 50 لاکھ کا اعلان کیا، انفیکٹ یہ 50 لاکھ پاکستانی نہیں ہے، اس کو آپ 50,000 امریکن ڈالر سمجھے۔ تو ایک آپ سوچئے، رب نے ان کو، ان کی فیملی کو، ان کے بھائی کو، ان کے اعزا کو دل دیا ہوا ہے، اور اس دل کو وہ اللہ سے تجارت کرتے ہیں۔ تجارت سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے ہو۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے تم نے ایک گندم کا بیج بویا، اس میں 7 بالی نکلی، ہر بالی پہ 100 دانے، تو کتنا ہوا ویسے بائی دا وے؟ آپ سوچئے، یہ بنتا ہے 700 گنا۔ اور اگلی آیت یہ ہے کہ جتنا اللہ بڑھانا چاہے، یہ اس کی مرضی ہے، وہ 700 کو 1400 گنا کر دے۔ تو ہمیشہ جو چیریٹی کا کام کرنا ہو، انسانوں کا فلاح کا کام کرنا ہو، دوسرے کے خرچے پہ نہیں، اپنے خرچے پہ۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے معراج پہ تو ایک دروازے پہ لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی اللہ کی راہ پہ خرچ کرتا ہے تو اس کو ملے گا 8%، یعنی 8 گنا۔ اچھا، اگر کوئی قرض دار کو قرضہ معاف کرتا ہے تو اس کو ملے گا کوئی 14%۔ یعنی شب معراج اللہ کے رسول نے ایک دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہو، خیرات کرتے ہو، لوگوں کو دیتے ہو، تو اس کا جو اجر ہے اللہ 10 گنا بڑھا کے دیتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی دوسرا لکھا ہوا تھا کہ اگر تم کسی قرض دار جس سے قرضہ جس نے لیا ہوا ہے اس کو قرضہ معاف کرتے ہو تو تمہیں ملے گا 18%، 18 گنا۔ پر ساتھ آپ سوچیے، اللہ نے اس کو 700 گنا کہا ہے جب آپ اللہ کی راہ میں انسانوں پہ، لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، جو اللہ کو قرض دینا چاہے۔ آپ صرف خدمات دینا چاہتے ہیں تو نہ کریں، یہ پہلے کچھ کمائیے پھر لگائیے، اور اپنے بچوں پہ لگائیں گے تو وہ بھی صدقہ جاتا ہے، اپنی بیوی پہ لگاتے ہیں تو وہ بھی صدقہ جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو صرف لفظوں سے دوسروں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور نیکی کے کام یا فلاح کے کام کرنا چاہتے ہیں، میں تو انہیں کبھی بھی سجیسٹ نہیں کروں گا کہ وہ بالکل مزدور اور کمتر حیثیت میں جا کے کریں، انہیں بڑی حیثیت میں جانا چاہیے۔ یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، اس میں آپ کے بچے اور آپ کی بیوی اور آپ کا خاندان وہ بھی بڑا آسودہ رہتا ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام۔